السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور فرسٹ آف آل آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اور سیکنڈلی بہت سارے کوسچنز آ رہے تھے, کمنٹ آ رہے تھے کہ سر آپ کنٹینیو کریں ان لیکچرز کو, درس نظامی آپ نے کیوں پڑھانا چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. آپ میں سے بہت ساروں کو ویسے پتہ بھی ہوگا کہ ایکچولی میرے درس نظامی کے فائنلز کے کچھ ایگزام چل رہے تھے, اور کچھ کو نہیں بھی پتہ ہوگا تو ابھی پتہ چل گیا ہوگا. تو اسی سلسلے میں کچھ ایک مہینے کا گیپ تھا, لیکن الحمدللہ بہت اچھے ایگزام ہو گئے آپ بھائیوں کی دعاؤں سے الحمدللہ. تو آئیے بلا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تھوڑا سا انداز چینج بھی کیا ہے, امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آئیے اپنے اسکرین کی طرف چلتے ہیں. چھوٹی سی ایک لائبریری بنی ہوئی یہاں پہ, نماز کے احکام, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, قانون شریعت, جامع ابواب الصرف, مدنی قاعدہ, اور یہ آپ کا سلیبس ہے کچھ تھوڑا سا, اور خلاصۃ النحو ہے, نصاب الصرف ہے. تو یہ تھوڑی سی کتابیں جو آپ نے اولا کے اندر پڑھنی ہے, فرسٹ ایئر کے اندر درس نظامی کے. تو ان میں سے ایک ہم پڑھ بھی رہے ہیں, نصاب الصرف. تو بائی دا وے بہت سارے جو ہیں, بہت سارے تو نہیں, چند ایک جو ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں طلباء کہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ پراپر نہیں آتی جس طرح آنی چاہیے. تو ان کو میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کتاب تو لیں, کم از کم کتاب لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے سمجھ میں آئے گی. اور اینی ویز آپ کو بھی, آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے, تھوڑی آ رہی ہے, زیادہ آ رہی ہے, یا اوپر ہی سے گزر رہی ہے, تو کچھ بھی کیسی بھی کنڈیشن ہے نا, تو آپ تھوڑا سا کمنٹ کے اندر لکھ دیں اپنی کنڈیشن, تاکہ پھر وہ تھوڑا انداز چینج کر کے بندہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. تو اینی ویز نصاب الصرف کی طرف چلتے ہیں. آج میرے خیال سے ہمیں کوئی نیا سبق نہیں پڑھنا چاہیے. تو آج کے دن ہم کیا کریں گے, جو سبق آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں, ایٹ لیسٹ 7 سبق ہم پڑھ چکے ہیں, تو انہی کو ریپیٹ کریں گے. 7 جو ہم اسباق پڑھ چکے ہیں, تو آئیے پہلے پیچھے والے جو اسباق ہیں وہ ریپیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد آگے کی طرف پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلا سبق ہے علم صرف کی تعریف, موضوع اور غرض و غایت ہم نے پڑھی تھی. وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ وجہ تسمیہ یعنی وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ کیا ہے, تو یہ لکھی ہوئی ہے. علم صرف کی تعریف پڑھی تھی ہم نے, موضوع پڑھا تھا, غرض و غایت پڑھی تھی, یعنی کہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بنانا اور اس میں تبدیلی کرنا, یہ تمام جو ہے وہ صرف کہلاتا ہے, پھیرنا. اور آگے ہیں کلمہ اور اس کی مختلف اقسام. آئی تھنک اسے تھوڑا سا بڑا کر لینا چاہیے. کلمے کی مختلف اقسام کو ہم نے سبق نمبر 2 کے اندر پڑھا تھا. پھر کلمے کی 6 اقسام تھی, 6 اقسام تھی, 7 اقسام تھی. 6 اقسام مطلب جو 3 اقسام ہوتی ہیں انہیں 6 اقسام کہتے ہیں. مطلب اسم فعل حرف 6 اقسام, 6 اقسام ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد, اور خماسی مزید فی کو کہتے ہیں 7 اقسام. سیئس و مثالث و مضاف, لفیف و ناقص و محموز وجوف. آگے اسم کی تعریف لکھی ہوئی ہے, فعل کی تعریف لکھی ہوئی ہے, حرف کی تعریف لکھی ہوئی ہے. فعل کی بڑی آسان, حرف کی بڑی آسان سی تعریف ہے کہ جو اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے. تو اسم اور فعل کی تعریف کو آپ نے پڑھ لی ہے آلریڈی. اور آگے ہے مصدر, مشتق, جامد. مصدر وہ جس سے دوسرے الفاظ بنے, مشتق جو خود کسی سے بنا اور آگے بھی اس سے بن جاتے ہوں الفاظ, اور جامد نہ خود کسی سے بنا اور نہ آگے اس سے الفاظ بنتے ہوں. آگے سبق نمبر 3 حروف اصلیہ اور نقلیہ, مطلب حروف اصلیہ اور زائدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فاعل لام کے مقابلے میں آئے وہ اصلی, جو فاعل لام کے مقابلے میں نہ آئے وہ زائد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سألتمونیہا, یہ دیکھیں مجموعہ جو ہے اس کا پڑھا تھا, سألتمونیہا مطلب اس کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں نا 10, انہی میں سے کوئی زائد حرف ہوگا تو ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. تو اس سے آگے ہم نے پڑھا تھا 6 اقسام کے بارے میں کہ 6 اقسام مطلب 6 اقسام کو کہتے ہیں. ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی, خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. ثلاثی 3 کو کہتے ہیں, رباعی 4 کو کہتے ہیں, خماسی 5 کو کہتے ہیں. ثلاثی مطلب جس میں 3 حروف ہوں, رباعی جس میں 4 حروف ہوں, خماسی جس میں 5 حروف ہوں. ٹھیک ہے. آگے پھر مجرد جس میں زائد حرف نہ ہو, اور مزید فی جس میں زائد حرف ہو. ٹھیک ہے. آگے آپ خود ہی ترتیب ملا لیجئے گا اس سب کی. تو ایک تو اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یار آپ پیسے شیسے دو تھوڑے سے ہمیں. تو اس کے بعد بہرحال یہ چیز اسکپ ہو گیا. کنٹینیو ریڈنگ. رباعی مجرد اور رباعی مزید فی, اینی ویز یہ وہی چل رہا ہے. اچھا, یہ ایک فائدہ پڑا تھا کہ خماسی مجرد صرف, خماسی مجرد اور مزید فی صرف اسماء ہوتے ہیں, افعال خماسی نہیں ہوتے ہیں. تو آگے کا سبق ہے ہفتہ اقسام کا بیان. حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے ہفتہ اقسام جو ہیں وہ 7 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. تو صحیح جس میں یہ دیکھیں 3 چیزیں تھیں کہ نہ حرف علت ہو, نہ حمزہ ہو, نہ ہی ایک جنس کے 2 حروف ہوں. ٹھیک ہے. اگر حمزہ ہوگا تو یہ محموز ہو جائے گا,
اور اگر حرف علت ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ایک ہے یا دو ہے. اگر ایک ہوگا تو فا کلمہ میں ہوگا تو مثال, اور عین کلمہ میں ہوگا تو اجوف, اور لام کلمہ میں ہوگا تو ناقص. اور اگر یہ کوئی چیز رہ رہی ہے, یہ کونے میں مضاف چھپا ہوا ہے, اگر ایک جنس کے دو حروف آ جائیں, مطلب صحیح کے اندر انہوں نے کہا تھا نہ حرف علت ہو نہ حمزہ ہو, حرف علت اور حمزہ ہم نے پڑھ لیا, اور ایک جنس کے دو حروف ہوں تو یہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہوگا. آگے جی لفیف رہ گیا وہ کلمہ جس میں حرف اصلیہ دو حرف علت ہوں. ٹھیک ہے, جیسے طیون, اس میں یا دو دفعہ آ رہا ہے, ولیون, اس میں واو اور یا آ رہا ہے. تو اگر دونوں حرف علت جڑے ہوئے ہیں تو اسے کہیں گے مقرون, اور اگر حرف علت دونوں جدا جدا ہیں تو اسے کہیں گے مفروق. جیسے ولیون کے اندر الگ الگ ہیں تو اسے کہیں گے لفیف مفروق. تو بہرحال یہ صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف, یہ شعر ہم نے یاد بھی کیا تھا. آگے بعض صرفی کہتے ہیں جی یہ 10 ہیں, بعض کہتے ہیں جی یہ 11 ہیں, اور بعض کہتے ہیں یہ 7 ہیں, بعض کہتے ہیں یہ 4 ہیں. تو اینی ویز وہ اپنا اپنا ان کا اختلاف ہے. تو بہرحال آگے فعل اور اس کی اقسام مختلف اعتبار سے, اور حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں, ثلاثی اور رباعی, جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور فعلت کے اعتبار سے اس کی 4 انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, وہی ہیں جو جن کو 10 بھی کہتے ہیں, 11 بھی کہتے ہیں, 7 بھی کہتے ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے 4 لکھی ہیں, صحیح, محموز, مضاف اور معطل. آگے زمانے کے اعتبار سے ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں, ماضی, مضارع اور امر. ماضی جو گزشتہ زمانے پہ دلالت کرے, اور مضارع جو حال یا مستقبل پر دلالت کرے, امر جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے. اور آگے ہم نے پڑھی تھی فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے معروف اور مجہول, جیسے نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے, اور مجہول کی مثال جیسے نصیرہ مدد کی گئی اسے ایک مرد کی. ٹھیک ہے, آگے مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں پڑھی تھیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو, اور فعل متعدی جس میں مفعول کی ضرورت ہو. آگے فعل مثبت اور فعل منفی جس میں اثبات کیا جا رہا ہو, جس میں کسی بات کا ہونا کرنا پایا جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں مثبت, اور جس میں کسی فعل کی نفی پائی جا رہی ہو تو اسے کہتے ہیں فعل منفی. آگے ابواب کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں, وہ 8 ہیں, اور ان میں سے مترد بھی ہیں, شاذ بھی ہیں. مترد کتنے ہیں جی, یہ 5 ہیں, اور شاذ کتنے, یہ 3 ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے آخری جو ہے فاضلہ یفتل, یہ متروک ہے. کابدا یکبدو, کادا یکادو, مطلب یہ نہایت قلیل الاستعمال ہے. ٹھیک ہے, اور آگے ان کی علامات انہوں نے بتائی تھیں, ماضی معروف, یہ اب ان ابواب کی علامات. ٹھیک ہے, ناصر عین شروع کی علامت کیا ہے, ماضی مفتوح العین. اب عین آئی تھنک آپ کو سمجھ آئی ہوگی. عین کلمہ جو ہے یہ جس طرح نون صاد را, نون فا کلمہ ہے, صاد عین کلمہ ہے, را جو ہے وہ لام کلمہ ہے, صاد یہ عین کلمہ ہے. تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ماضی جو ہے نا, یہ پہلا لفظ ماضی کا ہے اور دوسرا لفظ مضارع کا ہے. ٹھیک ہے, تو ماضی مفتوح العین, ٹھیک ہے, عین کلمہ مفتوح ہو ماضی کا, اور مضارع مضموم العین, مطلب مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو, مطلب پیش ہو اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو فتح دمہ کسرہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا, فتح زبر کو کہتے ہیں, دمہ پیش کو کہتے ہیں, اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. مکسور جس کے نیچے زیر ہو, مضموم جس کے اوپر پیش ہو, اور مفتوح جس کے اوپر زبر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی نہیں اس چیز کی سمجھ آئی تو اسے دوبارہ ریپیٹ کر کے سن لیں ایک دفعہ, تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو ضرب یضربو, ماضی مفتوح العین, مضارع مکسور العین, وغیرہ وغیرہ ساری علامات نیچے تک لکھے ہوئے. آگے لکھا تھا کہ ام الابواب کون سے ہوتے ہیں اور فروع الابواب کون سے ہوتے ہیں. 3 انہوں نے بتائے تھے. کہ اب اس میں یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس میں ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکت بدل رہی ہے نا, جس طرح صاد صاد, زبر پیش, را را, زبر زیر, میم میم, زیر زبر. ٹھیک ہے, یہاں پہ ماضی مضارع کے اندر حرکت تبدیل ہو رہی ہے تو اسے کہیں گے ام الابواب. اور فاتحہ میں تا کے اوپر دیکھیں زبر ہے, اور یہاں پہ مضارع کی تا کے اوپر بھی زبر ہے. ٹھیک ہے, اور را کے اوپر پیش, یہاں پہ بھی را کے اوپر پیش ہے, ماضی مضارع دونوں کے اوپر پیش ہے. اور یہاں پہ سین کے نیچے زیر, یہاں پہ بھی سین کے نیچے زیر ہے. تو یہ یاد رکھنے کے لیے ایک بات ہے بس. انہیں فروع الابواب کہتے ہیں جن کی ماضی و مضارع کی حرکت ایک جیسی ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ دوبارہ ایڈ آ گیا. اینی ویز ہم نے تقریباً جو سبق پہلے سے پڑھے ہوئے تھے وہ ہم نے ریپیٹ کر لی ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئی, بالکل اوپر ہی سے گزر گئی ہے, تو آئی تھنک آپ نے پہلے یہ سبق پڑھے نہیں ہوں گے اچھی طرح سے. تو اینی ویز دعا میں یاد رکھیے گا. میرے لیپ ٹاپ حضرت بھی بند ہو گئے ہیں, تو امید ہے سبق بھی پورا ہو گیا. بہرحال اگلا سبق انشاءاللہ ماضی کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں ہوگا. تھوڑا سا فریش ہو کے آئیے گا, انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.